اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو، ہر بیمار کو صحت کاملہ عطا کرے۔ حمل کے دوران، پریگننسی کے دوران بلڈ پریشر کو نارمل کرنے کے لیے کون سی میڈیسن استعمال کی جاتی ہے؟ مجھے بہت زیادہ کومنٹس ملے لوگوں کے کہ ڈاکٹر صاحب پریگننسی کے دوران، حمل کے دوران جن عورتوں کا بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے اس کو نارمل رکھنے کے لیے کون سی میڈیسن استعمال کروائی جائے۔ تو آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دیکھنے والوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو تمام لوگوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کا پہنچتی رہے، اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور آپ اچھی اچھی ویڈیو دیکھتے رہیں۔ وہ خواتین، وہ میری بہنیں جن کا پریگننسی کے دوران بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے، سب سے پہلے کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا، ان پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ حمل کے دوران بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا خطرناک بھی ہو سکتا ہے آپ کے لیے بھی اور آنے والے بچے کے لیے بھی، اس لیے احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ خواتین جن کا حمل کے دوران بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، سب سے پہلے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا کسی اچھے گائنیکالوجسٹ سے جا کے چیک اپ کروائیں اور اس بات کی تسلی کروا لیں کہ واقعی ہی ان کا بلڈ پریشر زیادہ ہے۔ روزانہ آپ کم از کم 4 سے 5 دن لگاتار بلڈ پریشر چیک اپ کرواتے رہیں اور اس کو نوٹ کرتے رہیں، اور اگر آپ کو تسلی ہو جائے کہ مستقل یہ 4-5 دن کے دوران بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، اس میں کمی نہیں آئی، تو آپ اپنے علاج کی طرف جائیں، اپنا علاج کروائیں۔ تو حمل کے دوران، پریگننسی کے دوران جو بلڈ پریشر کو نارمل کرنے کے لیے میڈیسن استعمال کروائی جاتی ہے، آج میں اس میڈیسن کے بارے میں آپ کو مکمل تفصیل سے آگاہ کروں گا۔ بہت ہی زبردست میڈیسن ہے۔ اس ٹیبلٹ کا نام ایلڈومیٹ 250 mg ہے۔ ایلڈومیپ 250 mg کے اندر جو سالٹ استعمال کیا گیا ہے وہ میتھائل ڈوپا کے نام پہ ہے۔ یہ میڈیسن کے ایک گروپ جسے اینٹی ہائپر ٹینسو کہتے ہیں، اس کے گروپ سے تعلق رکھتی ہے۔ اس میڈیسن کا جو کام ہے، یہ آپ کے بلڈ میں شامل ہو کے بلڈ کے وسلز کو ریلیکس کرتی ہے اور آپ کے اندر خون کا جو دباؤ زیادہ ہوتا ہے رگوں کے اندر، اس کو نارمل رکھنے میں یہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، اس کو کنٹرول کرتی ہے، اس دباؤ کو۔ بہت ہی زبردست میڈیسن ہے۔ اگر کسی بھی بہن کا اس قسم کا کوئی مسئلہ ہے، حمل کے دوران ان کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا، تو وہ اس ٹیبلٹ کا استعمال بلا جھجک ہو کے کریں۔ اس کا جو طریقہ استعمال ہے وہ 3 ٹائم بھی آپ کر سکتے ہیں دن میں، اور 2 ٹائم بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ 130/90 سے کراس کر جاتا ہے، 130/90 سے زیادہ ہے، تو آپ اس ٹیبلٹ کا استعمال دن میں 3 ٹائم اس کو یوز کریں، اس کا استعمال کریں۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ 130/90 تک ہی کنٹرول میں رہتا ہے یا 140 سے بھی نیچے رہتا ہے، تو آپ اس ٹیبلٹ کا استعمال 2 ٹائم کریں۔
انشاءاللہ اس کے استعمال کرنے سے آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا، اور وقتاً فوقتاً آپ اپنا چیک اپ کرواتے رہیں، تاکہ جو ہے کوئی مسئلہ بھی ہو تو آپ کو کلیئر ہو جائے، اور آپ کو تسلی بھی ہوتی رہے کہ اس ٹیبلٹ کے استعمال سے ہمارا بلڈ پریشر نارمل ہے کہ نہیں ہے۔ احتیاط ضرور اختیار کریں، ایکسرسائز کریں آہستہ آہستہ، گرین سبزیوں کا استعمال کریں، سبز پتے والی جو سبزیاں ہوتی ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، فیٹ والی چیزوں سے پرہیز کریں، چکنائی والی چیزوں سے پرہیز کریں، سٹریس ڈپریشن لینے سے پرہیز کریں، اپنے مائنڈ کو، اپنے دماغ کو فریش رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ مسئلہ بہت جلد ختم ہو جائے گا، بلڈ پریشر آپ کا بالکل اپنی روٹین پہ آ جائے گا، نارمل ہو جائے گا۔ تو یہ تھی ان خواتین کے حوالے سے ویڈیو جن کا بلڈ پریشر پریگنینسی کے دوران، حمل کے دوران زیادہ رہتا ہے، تو وہ اس میڈیسن کا استعمال کریں۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی رہتے ہیں یہ ٹیبلٹ آپ کو بآسانی مل جائے گی، اس کا استعمال کریں، اور انشاءاللہ تعالی اس کا آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اپنے دماغ کو فریش رکھیں، اپنی غذا کا خیال رکھیں، تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی بھی مریض کے ساتھ کوئی اس قسم کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی دوست کے گھر میں کوئی اس قسم کا مسئلہ ہوتا ہے، اور آپ اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں اور ان کا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تو اس ثواب کے اندر آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے بھی آپ شیئر کیا کریں، تو اللہ پاک اس کا آپ کو ضرور اجر دے گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان لوگوں کو صحت کاملہ عطا کرے جو کسی بھی بیماری کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو خیر و عافیت میں رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے 5 وقت کا پابند بنائے نماز پڑھنے کا۔ اجازت چاہتا ہوں دوستو، اللہ حافظ۔